قائد اعظم نے کشمیر کے تمیز دورے کی، کوئی بات ہو رہی قائد اعظم کے 6 ماہ پر ہوئی، ٹھیک ہے. تو اس وقت قائد اعظم نے شیخ عبداللہ کو بھی سمجھایا کہ دیکھیں میرے بات سفید ہیں، میں آپ کو تجربے سے کہتا ہوں آپ اس طرح اچھا سلوک نہیں کریں. وہی دیکھیں شیخ عبداللہ خاندان کے ساتھ کیا ہوا، یہ طریق کا انصاف ہے. تو یہ 6 نومبر کا دن ایسا ہے جس دن مطلب پورے مقبوضہ کشمیر سے لوگ پاکستان کی محبت میں ہجرت کر رہے. تو وہاں کی جو گورنمنٹ تھی جو انگریزوں کی، اس کے ساتھ جو ہمارے تھے ڈوگرا مہاراج، انہوں نے سب مل کر یہ کہا کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ہجرت کریں. اسلام کا اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنا جو کام ہے نہ ہم نے اپنا کام کیا ایز اے عوام، نہ حقوق کے لیے اعلان کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ آج بھی مجاہدین جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی اور پاکستانی تیار ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت ہم گوش رہتے ہیں. اور یہ صرف ہمارے جو ارد گرد کے حالات ہیں اسی وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ کشمیر کے لیے دنیا میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور مسلمانوں نے یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو جہاد تو بڑی دور کی بات ہے، دوسرے مسلم ممالک نے اکٹھے ہونے کا بھی کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی ایڈ نہیں دی، کوئی فنڈ نہیں مقرر کیا کہ ہم اپنے کشمیریوں کے لیے کچھ کر سکیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کی جو ہے شہادت ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے، آپ سب میڈیا میں. اب تو یہ اتنا دل اڑتا ہے، اتنی یہ بات سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں آپ کہ یار یہ اتنا ظلم اس دور میں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مسلمان اکٹھے نہیں ہو پا رہے. 56 ملک ہیں ہمارے اسلامی ممالک، 56 کی تعداد میں ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں یہ جو ہے ان کی تعداد ہے، بغیروں کی تعداد ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں، آدھے بھی اکٹھے ہو جائیں، آدھے ممالک بھی اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی ایسی حرکت کرے. کیا ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ ایران کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بے حس ہو گئے ہوئے ہیں یا ہم بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہوئے ہیں اپنے اپنے معاملات جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اب حماس نے اتنی محنت کی لیکن اس محنت کا کیا نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے. عورتوں کا شہادتیں، بچوں کی حالت، اور اس کے علاوہ وہ غزہ میں اتنا بارود پھینکا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں تو آپ صحیح معنوں میں ایز اے انسان جی نہیں سکتے. اتنی بدبو اور اتنا وہ بموں اور جو اتنا بمباری ہے اس کو نہیں اٹھایا جا سکا. نیچے ہزاروں کی تعداد میں وہ شہید پڑے ہیں لیکن وہ اپنی فکر کریں یا وہ ملبہ ہٹائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات میں نے اکثر کہیں بھی ہے، ہمارے اندر کا جذبہ نہیں جاگے گا جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کشمیریوں کی نہیں ہے، یہ جنگ ہم سب کی ہے. یہ جنگ جو ہے ہم سب جب تک کہ دلی طور پہ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اکٹھے نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہونے گا. اور اس کے لیے جو ہمیں ایک بڑا مضبوط لیڈر چاہیے جو اس بات کو بابر کرے. یہ وقتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کو بھی آپ نے دیکھا، وہ بھی تو ہمارا مسلمان بھائی تھا نا. وہ کس طریقے سے اس نے سارا یہ اکٹھا کیا مسلمہ کو اور کس طریقے سے وہ سارا آرگنائز کیا. حضرت عمر علیہ السلام کے وقت میں جو انہوں نے فتوحات کی، یہ بھی مسلمان ہی تھے نا. تو اب بھی مسلمان ہیں لیکن اب والا مسلمان جو ہے اس کا جذبہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی سوچ ہی نہیں ہے اس طرح. تو یہ سانحہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ اگر ہم کشمیر کے لیے کچھ کر پاتے، سارا مسلمان سیکٹر اکٹھا ہوتا تو
मेरा ख्याल है कि ये वाक़या होने ही ना देते, इसराइल इतनी जुर्रत ही ना करता। लेकिन हम एटम बम के होते हुए भी हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। और मेरा ख्याल है कि और इसी तरह का वक्त गुजर गया। और आज की चाय जो है ना, मतलब इतने होके ताकतवर होके इतने अफराद इतनी हुकूमतें 57 ममालिक हैं मुसलमानों की, हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली इसके लिए मैं समझता हूँ इस चीज़ की ज़रूरत है कि सबसे पहले हम अपनी नस्लों को, हम अपने बच्चों को ये आगाही दें कश्मीर के हवाले से। हर रोज़ हर दिन जो हम कश्मीर के हवाले से मनाते हैं, खा वो योम स्याह है, योम शोहदाए जम्मू है, कोई भी है, हम उसके बारे में लोगों को, अपने बच्चों को बताएं। किसी को नहीं पता। और इस हवाले से मैं समझता हूँ जो अरबाब इख्तियार हैं, हम में से भी कोई ऊपर जा सकता है, किसी बाइख्तियार बन सकता है किसी वक्त कश्मीर में या पाकिस्तान की हुकूमत में। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस चीज़ पे भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चों के किताबों के जो निसाब में जो है वो ये एक मौजू ज़रूर शामिल होना चाहिए कश्मीर के हवाले से, कि कश्मीरियों की जो आज़ादी की जो जद्दोजहद है उस हवाले से थोड़ा बहुत जो है वो मौजू होना चाहिए, ताकि अगली नस्ल में ये कम से कम ये तहरीक जिंदा रह सके। ये ना होता, ये उन्होंने देखा कि ये कश्मीर में इन्होंने क्या कर दिया। हम वहाँ हमने सालों कर्फ्यू लगा के रखा, कोई नहीं बोला, कोई मुसलमान उनके आप पे नहीं खड़ा। 76 साल हो गए। आज वो फलस्तीन में सब कुछ कर रहे हैं, उनको पता है कोई इनके साथ नहीं है, इनके अपने मुसलमान नहीं है साथ। एक्चुअली लोग जो है वो बिल्कुल दिल धड़कता है उनका फलस्तीन के साथ कश्मीर। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना, वो उन्होंने या तो वो बिक चुके हैं या वो उनके खौफजदा इतने हैं क्योंकि उनके माल उन मुल्कों में पड़े हैं, वो बोल नहीं सकते, इसलिए वो